اس کے بعد عزیزان محترم شب اول کے کچھ اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ انسان شب اول ماہ مبارک رمضان میں غسل کرے۔ جب غسل کرے گا تو اس غسل کرنے سے کہتے ہیں کہ اس کو سارا سال خارش وغیرہ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر بہتی ہوئی نہر ہے تو اس پہ جا کر غسل کرے اور 30 چلو جو ہے پانی وہ اپنے سر پر ڈالے۔ اس طرح کرنے سے جو ہے وہ اس ماہ مبارک کی اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس کو باطنی پاکیزگی حاصل ہوگی، باطنی پاکیزگی کا حامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد تقریباً آپ دیکھیے جتنی بھی باب برکت راتیں ہیں، جتنے بھی باب برکت ایام ہیں، ان سب میں ایک چیز مشترک ہے۔ وہ مشترک چیز یہ ہے کہ انسان کو جب بھی یہ بافضیلت اور پر برکت راتیں یا دن میسر آئیں تو اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ تو شب اول ماہ مبارک رمضان میں تاکید کی گئی ہے کہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اگر اس نے زیارت کی تو اس کے گناہ جڑ جائیں گے، اور اس کو دوسرا یہ ثواب ملے گا کہ اس سال جتنے بھی لوگوں نے حج اور عمرے کیے تو ان سب کا جو ثواب ہے وہ اس ایک بندے کو بھی ملے گا، صرف زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کی وجہ سے۔ یہ بھی اس رات کا ایک سب سے مہم عمل ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ انعام کی تلاوت کرے۔ جو بندہ بھی یہ والا عمل کرے گا 2 رکعت نماز، کہ کہے کہ شب اول ماہ مبارک رمضان کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ بے شک نہیں زبانی آتی تو قرآن سامنے رکھ لیں، سورہ انعام دونوں رکعتوں میں پڑھے۔ اور جب یہ عمل کر لے گا تو اس عمل کی برکت کی وجہ سے، اس ماہ مبارک کے رمضان کی برکت کی وجہ سے اس کے لیے خدا کافی ہوگا، اور جس دشمن سے بھی اس کو ڈر ہے اللہ اس سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور ایک اور بھی مولا علی علیہ السلام سے 4 رکعت نماز لکھی گئی، وسائل الشیعہ کتاب میں یہ نقل ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی شب اول ماہ مبارک رمضان میں 4 رکعت نماز پڑھے، یعنی 2 رکعت کر کے، کہ الحمدللہ کے بعد 15 دفعہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور یہ 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھے، 4 رکعت نماز ہے۔ یہ نیت رکھیں کہ شب اول ماہ مبارک رمضان کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربۃ اللہ، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 دفعہ قل هو اللہ احد ہے۔ اور کہتے ہیں اگر کسی نے یہ عمل کر لیا تو اس کو شہداء اور صدیقین کا ثواب ملے گا، اور وہ انسان خدا کی بارگاہ میں مقرب بھی ہوگا، اور اللہ اس کے سارے گناہ بھی جو ہے وہ معاف کر دے گا، اور اس کو شہداء اور صدیقین کے ساتھ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا، اور اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ انسان کے گناہ معاف کر دے، تھوڑا سا 15-20 منٹ لگ جائیں گے۔ یہ تو عزیزان محترم تھی کہ شب اول۔ پھر اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں وہ آپ مفاتیح الجنان میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے وہ پڑھیں۔ یہ تو مختصر تھا، غسل ہو گیا، زیارت امام حسین ہوگی، اور یہ کچھ نمازیں جن کا آپ کو میں نے ذکر کیا، اور جہاں تک آپ سے ہو سکے اچھے طریقے سے ان اعمال کو انجام دیں، اور مومن کو ثواب کا لالچی ہونا چاہیے، لیکن کیفیت کے ساتھ۔ فقط کوانٹٹی مہم نہیں بلکہ کوالٹی زیادہ مہم ہے، کیفیت مہم ہے کہ اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، کمیت مہم نہیں کہ ہم نے یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا، لیکن اپنے حضور قلب کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ ماہ مبارک کا پہلے دن میں یہ ہے کہ ایک تو غسل کرنا ہے، اور دوسرا کیا وہ بھی کہتے ہیں غسل کرنا ہے آب جاری سے، آب جاری پانی سے غسل کر کے اس کے بھی 30 چلو اگر انسان اپنے سر میں ڈالے تو یہ سال بھر کی تمام بیماریوں اور دردوں سے اس کو شفا ملے گی اور محفوظ رہے گا۔ اور اگر 1 چلو گلاب اپنے چہرے پر مال لے تو انسان اس سال ذلت اور پریشانی سے محفوظ ہوگا۔ 1 چلو لے کر عرق گلاب کو اگر انسان اپنے چہرے پر مال لے تو انسان ذلت اور پریشانیوں سے
نجات حاصل کر لے گا۔ اور اسی طرح ایک چلو اگر عرق گلاب کو سر پر ڈالے گا تو ایک سرسام بیماری ہے، انسان اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور پھر ہر ماہ قمری کی 2 رکعت نماز ہے جو کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قمری مہینے ہیں ان کے پہلے دن 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں آپ نے نیت یہی کرنی ہے کہ اول ماہ قمری کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ اس میں 2 رکعت نماز ہے جس میں الحمدللہ کے بعد 30 دفعہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد 30 دفعہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنی ہے۔ اور اگر یہ پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد حسب توفیق صدقہ دے دیا، تو جس نے یہ عمل کر لیا تو معصوم فرماتے ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے اس پورے مہینے میں خدا سے سلامتی کو خرید لیا۔ اور سلامتی سے مراد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انسان کافی ساری آفات سے بھی بچتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اندر حیوانیت نہیں آتی، وہ ہلکی پھلکی جو مصائب مصیبتیں اور وہ تھوڑے بہت تو آتی ہیں کیونکہ یہ دنیا ہی ایسی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر پہلی رمضان کو کوئی 2 رکعت نماز پڑھے کہ فاتحہ کے بعد سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینہ، وہ میں غالباً 48 نمبر سورت ہے، اس کو پڑھے، اور دوسری رکعت میں اپنی مرضی کی کوئی بھی اپنی مرضی کی صورت پڑھ لے، تو اگر اس نے یہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس سال تمام برائیوں کو اس سے دور رکھے گا اور آخر سال تک محفوظ رہے گا۔ تو یہ عزیزان محترم اس طرح کے بہت سارے اعمال، بہت ساری نمازیں، یہ تو آپ کے لیے بعض تھوڑی سی مطالعہ کر کے جو تھیں عام ہیں اور انسان پڑھ بھی سکتا ہے، ان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور کوشش کریں اس ماہ مبارک رمضان میں ایک نیا سال اپنا عبودیت کا شروع کریں پہلی رمضان سے، کہ انسان خدا کے ذکر کے سلسلے میں اس کو کتنا تگودو کرنی چاہیے، اس کو کتنی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے انسان جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک کے رمضان کی برکت کے صدقے، تجھے اپنی رحمتوں کا صدقہ، تجھے اپنے تمام اسماء حسنہ کا واسطہ، ان کی عظمت، ان کی حقیقت کا واسطہ ہمارے امام زمانہ کا جز ظہور فرما۔ اپنی ساری دعاؤں میں خاص طور پر جب نماز انسان پڑھتا ہے تو نماز کے بعد کہتے ہیں جب دعا کے لیے انسان ہاتھ بلند کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، ضرور امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں، کیونکہ ہماری ساری مصیبتوں کا حل، ہماری ساری آسائشیں امام زمانہ کے ظہور میں ہیں۔ اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے اللہ کو واسطہ دیں، محمد و آل محمد کا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا بالخصوص واسطہ دیں کہ خدایا ان کے صدقے امام زمانہ کا ظہور فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دسترخوان الہی سے، اس ضیافت اللہ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا اس سارے ذکر کا، اس ساری گفتگو کا ثواب، اور تمام مومنین و مومنات، مستحقین مومنین و مومنات، ذوی الحقوق